قاضی نے روز حشر سے ڈرنا تو ہے نہیں، کیونکہ نواز شریف نے مرنا تو ہے نہیں۔ تالا عدالتوں کو لگا دیجئے حضور، تالا عدالتوں کو لگا دیجئے حضور، اب عدل کو یہاں سے گزرنا تو ہے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد میں بہت اتار چڑھاؤ آئے اور 1333 دن یعنی 1333 دن وزیر اعظم رہنے والے جناب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا گیا ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ بیرونی سازش تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے اگرچہ عوام میں جانے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ ہفتہ کے دن آخری گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ وزیر اعظم کے دو اہم کھلاڑی ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر استعفیٰ دے کر چلے گئے، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے جناب اپنا وزیر اعظم ہاؤس سے ایک ٹفن، ایک ڈائری اٹھائی اور گھر کو چل دیے۔ وزیر اعظم کی ملاقات صحافیوں سے، سینئر صحافیوں سے یہ جاری تھی کہ اسی دوران ٹی وی پہ یہ ٹکر چلتے ہوئے دیکھے گئے، یہ خبر چلتی ہوئی دیکھی گئی کہ آرمی چیف کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ تو جناب عمران خان نے ان صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، کیا آپ کے ٹی وی چینلز پہ بھی ایسی کوئی خبر چل رہی ہے؟ تو سارے لوگ جو ہے ہکا بکا رہ گئے۔ یہ ملاقات ابھی جاری تھی ناظرین، اسی دوران ہماری عسکری قیادت کے جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے، اور پھر قوم نے دیکھا کہ ریڈ زون میں ہمارے فوج کے جو نوجوان ہیں، رینجرز کے جو نوجوان ہیں، وہ ہر طرف مارچ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور اسی دوران یہ خبر بھی نشر ہو گئی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے 5 رکنی لارجر بینچ کے ساتھ سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے عملے کو بلا لیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور خبر ساتھ ہی آ گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھول دیا گیا اور رتن من اللہ صاحب بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ یہ میں خبر آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پٹیشن دائر کی تھی، یہ پٹیشنر عادی پٹیشنر مولوی اقبال حیدر ہے۔ اس کو یہ پٹیشنیں دائر کرنے کی عادت سابق چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے دور سے ہوئی، اور میں اور میرے بے شمار ساتھی جو کورٹ رپورٹنگ کرتے اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس شخص کے سپریم کورٹ میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی اور اس کو منع کیا تھا، اور اس کی لا ڈگری کے حوالے سے بھی کوشچن اٹھے تھے مولوی اقبال حیدر کے کہ اس کے پاس لا کی ڈگری ہے یا نہیں۔ لیکن بہرحال کافی دیر تک یہ اس طرح کی پٹیشنیں دائر کرتے یہ انصاف بھی حاصل کرتا رہا۔ اور ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ ایک عادی پٹیشنر کی پٹیشن دائر ہوئی اور پھر ادارے حرکت میں آئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اٹھ کے عدالت میں پہنچ گئے، 5 رکنی لارجر بینچ بھی وہاں پہ پہنچ گیا، اپنے وہاں پہ اس نے بھی جا کے مورچے سنبھال لیے۔ لیکن دوسری طرف جو وزیر اعظم ہاؤس میں صحافیوں کی ملاقات جاری تھی، وہاں پہ عسکری قیادت جب پہنچی اور انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے بھی ایسا کچھ ظاہر نہیں ہو رہا۔ اور عینی شاہدین، مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی کچن کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ کل دن سے ان کو اس بات پہ مجبور کر رہے تھے کہ آرمی چیف کو سیک کر دیا جائے، لیکن وزیر اعظم کا یہ موقف تھا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ ہماری قوم کو بھگتنا پڑے گا، لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور وزیر اعظم نے یہ زبردست قدم اٹھایا کیونکہ نومبر تک جناب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ہے، پھر وہ بھی باقی ریٹائرڈ جرنیلوں کی طرح ریٹائر ہوں گے، لیکن عین ممکن ہے جو نئی متحدہ اپوزیشن آئی ہے ان کو تاحیاتی ایکسٹینشن دے دے، اور دے بھی دے تو اس میں کیا حرج ہے۔ آپ دیکھیں، نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو آرمی چیف مقرر کیا تھا، اور پھر نواز شریف جب اقتدار سے گئے تو وہ اشعار کنایوں میں خلائی مخلوق کا جب وہ ذکر کرتے تھے تو وہ سارے گلے شکوے قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہی کرتے تھے کہ انہوں نے نکالا۔ اور آپ کو ناظرین یہ بھی یاد ہوگا کہ کنٹینر سے اتر کے جب جناب عمران خان صاحب کسی سے ملاقات کے لیے گئے تھے، وہ بھی انہی سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو ناظرین، قمر جاوید باجوہ صاحب نے ہماری تاریخ میں ایک اور زبردست ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 2 وزرائے اعظم، جن میں ایک نواز شریف اور اب ایک عمران خان بھی شامل ہیں، ان سے گلا ہے کہ ان کا اقتدار انہوں نے نگلا ہے، ان کو اقتدار سے باہر انہوں نے کیا ہے۔ اب حقائق جو بھی ہیں، لیکن رات کو قوم نے دیکھا کہ ریڈ زون میں شاہراہ دستور پہ سب کچھ ہماری رینجرز اور فوج کے کنٹرول میں تھا، اسلام آباد پولیس بھی تھی، اور عدالتیں رات 12 بجے لگیں۔ یہ بھی ایک ریکارڈ رہے گا۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم نے جب کابینہ کا اجلاس بلایا تو اس میں بھی بڑے رکت امیز مناظر نظر آئے۔ اور ناظرین، ہمارے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے جو مستعفی ہو گئے، اسد کیسر صاحب، بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ انہوں نے استعفیٰ دیا، اور یہ بھی بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے عمران خان کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہوں۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ
رو رہے تھے باقاعدہ، اور اس کے ساتھ زرتاج گل کو بھی روتے ہوئے دیکھا گیا، اور پھر چند اور اراکین جن میں شہباز گل بھی شامل ہیں، فیصل جوید بھی شامل ہیں، ان کی آنکھوں میں سے بھی آنسو جاری تھے، لیکن وزیر اعظم نے ان کو حوصلہ دیا، حالانکہ خود وزیر اعظم کی آنکھوں بھی نم ہو گئی، لیکن وزیر اعظم عمران خان جو اب سابق ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ہماری جد و جہد اب شروع ہوئی ہے، اور یہ ایک بہادر لیڈر کی نشانی ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جیل جانے کے لیے بھی تیار رہو اور جد و جہد کے لیے بھی تیار رہو۔ اور اب کہا یہ جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم بنی گانا بھی ہیں اور غیر اعلانیہ طور پہ نظر بند ہیں، اور ادھر بنی گالا کے ایریے میں ہمارے دوستوں کا کہنا ہے کہ نیٹ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم کا بھی ٹویٹ آیا ہے، اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے یہ کہا، لیکن سابق وزیر اعظم کا بھی ٹویٹ آیا اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ ہم 1947 میں آزاد ہوئے تھے، لیکن بیرونی سامراج، بیرونی سازشوں کے خلاف جد و جہد کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اور 12 اپریل کو سابق وزیر اعظم نے پشاور سے یہ کال دے دی ہے کہ وہاں پہ وہ بڑا جلسہ کریں گے، اور آج رات بعد نماز تراویح جو ہے وہ بھی ملک بھر میں وہ جلسے جلوس ہونے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک نیا جو ہے وہ صورتحال اب پیدا ہوگی، اور عمران خان کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ عوام کے پاس جائیں گے، اور دوسری طرف فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب نے بھی عوام کو بتایا ہے کہ وہ ان کا زیادہ تر ارادہ، زیادہ بلکہ فیصلہ جو ہے وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے تو یقین مانیں کہ پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا، چونکہ جب نگران سیٹ اپ آئے گا تو اس میں بھی پی ٹی آئی سے پھر مشاورت نہیں ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ جو ای وی ایم مشینیں ہیں اور دوسرے اہم فیصلے ہیں، اور یا چیئرمین نیب کی تقرری ہے، یا چیئرمین نیب کو ختم کرنا ہے، نیب کو بند کرنا ہے، ایف آئی اے کے کیسز بند کرنا ہے، اس میں اپوزیشن لیڈر کا کردار سمجھیں ختم ہی ہو جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی چونکہ پی ٹی آئی وہاں سے ریزائن کر چکی ہوگی، یا تو بائی الیکشن ہو رہے ہوں گے اور یا پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسے کر رہی ہوگی، لہٰذا جو غیر جانبدار حلقے ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی نمائندگی قومی اسمبلی کے اندر موجود رکھنی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح ان کی سینٹ کے اندر نمائندگی ہے، لیکن اب دمادم مست قلندر تو ظاہر ہے عوام کے درمیان ہی ہوگا، روزوں کے باوجود چونکہ سابق وزیر اعظم نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور جلسے جلوس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کل جب یہ لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی تھی، اس سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ پرویز کھٹک جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کا دفاع کرنے کی ایک دفعہ ٹھانی، اور متحدہ اپوزیشن سے یہ مذاکرات بھی انہوں نے کیے کہ اگر وہ شہباز شریف کی جگہ پہ کسی اور کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیتے ہیں تو حکومت گنتی کرانے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مطالبہ نہیں مانا گیا۔ البتہ رات جب 11 بجے تو 11 بجے یہ سارا پھر آخری گھنٹے کا جو کھیل شروع ہوا، پھر وہ قوم نے دیکھا کہ کس طرح رات کو پھر عدالتیں بھی لگ گئی، پھر سارے ادارے جو ہیں، لیکن اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا نقصان کم ہوا ہے۔ عمران خان کی آخری جو بال تھی اس سے کئی چہرے بے نقاب ہو گئے۔ کہا یہ جاتا تھا، چونکہ ہمارے پنڈی والے بھی کہتے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہیں، اگر وہ نیوٹرل ہوتے تو چیف جسٹس عطا بندیال کو کس نے کہا کہ جا کے عدالتیں لگا؟ کم از کم مریم نواز کے کہنے پہ آ کے وہ عدالتیں لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز ان کو فون کریں اور وہ آ کے عدالت میں بیٹھ سکیں، اور دوسری طرف جناب اطہر من اللہ صاحب بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو حمزہ شہباز فون کرے کہ جناب مولوی اقبال ادر درخواست لے کے آ رہے ہیں، ذرا عدالت پہنچے، آپ نے سماعت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ وہیں سے ہوا جہاں سے پہلے ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ساری سیاست انہی کے گرد گھومتی ہے۔ تو ناظرین اب دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ضرور رخصت کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس سے کوئی رخصت نہیں کر سکتا، اور اللہ کرے کہ اللہ پاک ان کی جان کا تحفظ کرے، ان کو حفاظت میں رکھے، اور ان کے خلاف غیر ملکی جو سازشیں ہیں وہ کامیاب نہ ہونے پائیں۔ اور غیر ملکی سازشیں کس وقت کامیاب ہوتی ہیں؟ جب مقامی لوگ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ کئی غدار ایسے ہیں کہ جو ماضی میں جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے، وہ ان کا سہارا لے کے اپنے آپ کو کلین چٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا، حسین سہروردی کو غدار کہا گیا، فلاں کو غدار کہا گیا، حالانکہ ان کا معاملہ اور تھا،
ان کا معاملہ اور ہے، جو رینڈ ہینڈڈ کئی دفعہ پکڑے گئے غداری کرتے ہوئے۔ تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یہ رمضان شریف ہے اور عمران خان نے رمضان شریف میں ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اللہ پاک کرے کہ وہ درست فیصلے کریں۔ گو کہ بے شمار بلنڈر انہوں نے اپنے 1333 دن میں کیے ہیں، 1333 دن کی حکومت میں انہوں نے بے شمار بلنڈر کیے ہیں۔ ان پہ ہم علیحدہ ایک پروگرام کریں گے، قوم کو بتائیں گے کہ وہ کون سے مہلک فیصلے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان کے، جو ان کے اقتدار کو لے ڈوبے۔ تو وہ ایک الگ پروگرام ہوگا۔ لیکن ناظرین، یہ چونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخری گھنٹوں میں یہ کیا ہوا، ناظرین موجودہ سیاسی تناظر میں ایک شاعر ہیں نعیم زرار صاحب، انہوں نے بڑی زبردست ایک غزل لکھ کے بھیجی ہے، وہ آپ کو گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، قاضی نے روز حشر سے ڈرنا تو ہے نہیں، کیونکہ نواز شریف نے مرنا تو ہے نہیں۔ تالا عدالتوں کو لگا دیجئے حضور، تالا عدالتوں کو لگا دیجئے حضور، اب عدل کو یہاں سے گزرنا تو ہے نہیں۔ وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ جس میں قدم قدم پہ ہو سودا ضمیر کا، جس میں قدم قدم پہ ہو سودا ضمیر کا، جس میں قدم قدم پہ ہو سودا ضمیر کا، اس دیس کا نصیب سنورنا تو ہے نہیں۔ بندوق رکھ کے جسم سے وردی اتار دیں، بندوق رکھ کے جسم سے وردی اتار دیں، اب دشمنوں سے آپ نے لڑنا تو ہے نہیں۔ نعیم زرار صاحب نے بڑی چند جملوں میں بڑی منظر کشی کی ہے یہ، اور ساری یہ منظر کشی رات ریڈ زون شاہراہ دستور پہ دیکھی گئی۔ ناظرین، آپ پتہ نہیں مجھ سے متفق ہیں یا نہیں، میں نے کچھ حالات بطور رپورٹر آپ کو بتائے، تو میں بھی ظاہر انسان ہوں، کچھ جذبات بھی میرے تھے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔